ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التجا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 20 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات، دوسرا عشرہ جو عشرہ مغفرت ہے، اختتام پذیر ہونے کے قریب۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ بحیثیت مسلمان کوشش رہی کہ اللہ کی رحمتوں کا مصداق بن سکیں، لیکن بحیثیت انسان کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ کمیاں کوتاہیاں جو ہیں اپنی رحمت خاص کے ساتھ پوری فرما دے، اور عشرہ رحمت کی برکات ہمیں حاصل ہوئیں۔ پھر یہ عشرہ مغفرت، ابھی اس کے لمحات، گھڑیاں، یہ آج کا دن باقی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مغفرت کے، بخشش کے ہم مستحق ٹھہریں، ایسے اعمال سر انجام دیں، وہ عبادات، وہ معاملات، وہ اخلاقیات جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، تو انشاءاللہ مغفرت تمام مسلمانوں کے لیے ہی ہے اگر ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ رمضان المبارک گزارتے ہیں۔ اسی طرح پھر عشرہ مغفرت کے بعد کل سے عشرہ براءۃ من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ، اس کا آغاز ہوگا۔ تو ہر بندہ مومن کی یہ کوشش ہوتی ہے رمضان المبارک میں خاص طور پر کہ وہ رمضان المبارک کی رحمتیں بھی لوٹے، مغفرت اور بخشش بھی پائے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی حاصل کر لے۔ ناظرین، آج 20 رمضان المبارک یہ سحری کے بابرکت لمحات۔ 20 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو فتح مبین یعنی فتح مکہ کی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے فتح و نصرت سے نوازا۔ اسی فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ غلام رسول قادری صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد شعبان علی روفی صاحب۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، فتح مکہ کا مختصر سا اگر میں عرض کروں، یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کے دن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ واضح، یہ روشن، یہ بڑی فتح عطا فرمائی، اور ان کفار مکہ پر یہ فتح عطا فرمائی جنہوں نے مکی دور زندگی میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام دشمنی میں تو وہ پیش تھے، لیکن اس دشمنی کو انہوں نے اپنی ذاتی دشمنی بھی بنا لیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب مدنی عہد مبارکہ آتا ہے، مدینہ طیبہ کا دور مبارک آتا ہے، تو پھر بھی کفار مکہ چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینہ طیبہ کی طرف کئی مرتبہ انہوں نے اس حوالے سے چڑھائی کی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم رضوان پر فتح پا لیں گے اور مدینہ طیبہ کو معاذ اللہ نقصان پہنچائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام غزوات میں صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کو فتح و نصرت سے نوازا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح ٹھہرے، دین اسلام کی اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ مدد فرمائی کہ نصر من اللہ و فتح قریب کا وعدہ جو تھا وہ پورا فرما دیا۔ تو فتح مکہ کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ غلام رسول قادری صاحب،
آپ اس کا جو پس منظر ہے کب یہ پیش آیا اور اس حوالے سے قرآن و حدیث سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں، کیا احکامات ملتے ہیں، کیسے وضاحت ملتی ہے، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں انہیں بھی تاریخ اسلام کے متعلق مکمل رہنمائی حاصل ہو سکے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ماڈرن سٹڈیز ہیں، جدید علوم ہیں، ان میں تو ہم خود بھی، ہمارے بچے بھی بہت زیادہ آگے سے آگے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علوم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کریں، کہیں منع نہیں، ضروری ہیں وہ بھی، لیکن تاریخ اسلام سے، اپنی تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ اس حوالے سے کلام فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو تاریخ اسلام کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے۔ حامدوں و مصلیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام 9 نیوز کی ٹیم اور بالخصوص ہمارے میزبان مفتی لقمان رضا صاحب، آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ ہمیں موقع ملا تبلیغ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واضح فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ تاریخ اسلام میں سب سے سرخرو دن اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جی، یہ فتح مکہ کا دن تھا، بالکل ٹھیک، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس شہر کی فتح عطا فرمائی جس شہر سے شہر کے لوگوں نے حضور علیہ السلام کو نکالا، جی، ہجرت کی۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ شریف کی طرف۔ جی، لیکن دیکھیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی تشریف لے جاتے ہیں جی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنا بستر عطا فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ کافروں کو امانتیں لوٹا کے واپس آ جانا۔ اور پھر یہاں مفتی صاحب دیکھیے کتنی محبت والی بات ہے کہ ہیں کافر، ہیں جانی دشمن، ان کی وجہ سے حضور ہجرت کر رہے ہیں اور ان کی ہی امانتیں حضور کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ۔ صادق اور امین تو مانتے ہیں، صادق اور امین کا لقب ایسے ہی تو آپ کو عطا ہوا ہے نا، جی، کہ وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں، مکہ شریف سے باہر تشریف لاتے ہیں، مکہ شریف کی طرف دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، مکہ سے خطاب گویا کہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مکہ سے، جی، تیرے شہر والے اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں تجھے نہ کبھی چھوڑتا، اور تو مجھے بڑا محبوب ہے۔ ہاں، بڑا محبوب ہے۔ اور پھر دوسری سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ایک دعا بھی ہے جی، کہ حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کہ مجھے محبوب ہے، سبحان اللہ، اب مجھے وہاں بھیج جو تجھے محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو مدینہ شریف اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے اور سارے حضور کے غلاموں کا بھی محبوب ہے، کیونکہ وہ مدینہ حضور کا مسکن ہے۔ تو یہاں میں ایک محبت والی بات شروع میں ہی آغاز میں ہی عرض کر دوں، جی ضرور، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کر لیتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے، کفار وہاں کے لوگ جو ہیں کچھ اسلام قبول کر لیتے ہیں، کچھ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جی، شکست مان لیتے ہیں۔ اب مدینہ شریف کے جو غلام صحابی تھے، جی، ان میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ یار اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے، جس شہر سے حضور تشریف لائے تھے وہ تو شہر فتح ہو گیا ہے، اب کہیں حضور واپس نہ چلے جائیں ہمیں چھوڑ کر، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں اپنی رہائش جو نہ رکھ لیں، وہاں جو اپنا مسکن نہ بنا لیں، تو اب ہمارے یہاں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا، ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہاں یہ باتیں پہنچی تو سرکار نے مدینے والوں کو ہی بلایا اس میں، جی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو کہ مدینہ والوں کے لیے سب سے خوشی کے جملے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، سرکار نے فرمایا اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور مرنا بھی تمہارے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ مدینہ طیبہ والوں سے فرمایا، ہاں، یہ ان سے انصار صحابہ سے سرکار نے فرمایا کہ اب جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور مرنا بھی تمہارے ساتھ، کیونکہ لجپال آقا ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ جب فتح ہوا، یہ 10 رمضان المبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ لشکر اسلام لے کر مکہ شریف کی طرف تشریف لے آتے ہیں، اور 20 رمضان کو مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
یعنی 20 رمضان المبارک کی جو تاریخ ہے یہ اسلام کے لیے خوشی کی تاریخ ہے کہ 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو یہ شہر فتح ہوتا ہے۔ اب یہ فتح مکہ جو ہے اس کے حالات اور واقعات پہ تو انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلے نا کہ فتح مکہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھیں، اور کن اسباب اور وجوہات کی بنا پر یہ واقعہ پیش آتا ہے، اس کے پس منظر میں کون سی چیزیں ہیں؟ جی مفتی صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال رکھا ہے تاریخ کے حوالے سے۔ اصل میں جب صلح حدیبیہ ہوا، یہ صلح حدیبیہ 2 سال پہلے ہوتا ہے ٹھیک ہے مکہ فتح سے، جی، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، احرام بھی باندھے ہوئے تھے، جی، تو کفار نے عمرہ نہ کرنے دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے واپس تشریف لے آئے، اور صلح یعنی حدیبیہ، صلح حدیبیہ مطلب ایک عہد نامہ لکھا گیا، معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں کچھ شرطیں تھیں۔ ایک شرط اس میں جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہی کریں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ کفار مکہ جو تھے ان کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، آپس میں کسی قسم کی، ہاں جی، آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی کسی پہ ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو 2 قبیلے تھے، بنو خزاع اور بنو بکر۔ بنو خزاع جو قبیلہ تھا یہ مدینہ والوں کے حلیف تھے، اور بنو بکر قبیلہ جو تھا یہ کفار مکہ، کفار قریش جو ہیں ان کے حلیف تھے، یعنی کہ ان پہ ہتھیار اٹھانا، مدینہ والوں پہ ہتھیار اٹھانا ہے، جی، اور ان سے صلح، مدینہ والوں سے صلح ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب بنو خزاع سے جب سے حضور علیہ السلام کے یہ قبیلہ جو ہے حلیف ہو گیا، تو کچھ عرصہ بعد، تقریباً 2 سال بعد، جی، جو بنو بکر ہے جو مکہ والوں کے حلیف تھے، اس قبیلے نے بنو خزاع کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ حرم پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف قبیلہ بنو خزاع کا قتل عام کیا گیا۔ تقریباً 23 آدمی جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، حرم پاک میں، اور پھر مکہ والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ، یعنی اس معاہدے کی پاسداری نہ کی مکہ والے۔ اب ہوا یہ کہ جب ان کو قتل کیا گیا تو بنو خزاع والے فریاد لے کر حضور کے بارگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، جی، اور فریاد رسی کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہماری مدد کی جائے۔ جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرمایا کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ صحیح۔ اب جب مکہ والوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ابو سفیان، ان بھی مسلمان نہیں ہوئے، ہاں جی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ ابو سفیان تھے، بعد میں کلمہ پڑھ لیا تو پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کی طرف سے وہاں جاتے ہیں تجدید عہد کرنے کے لیے۔ ان کو جب خبر پہنچی اور وہ یہ سمجھ گیا کہ اب مسلمانوں کی پہلے والی حالت نہیں ہے، اب وہ کمزور نہیں ہے جن پہ ہم ظلم کرتے تھے، جن کو ہم تنگ کرتے تھے، اب وہ لوگ وہ نہیں رہے۔ غالباً خیبر بھی فتح ہو چکا، خیبر بھی فتح ہو گیا، غزوہ بدر میں بھی ان کو شکست ہو چکی، یہ سارے معاملات وہ دیکھ چکے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پھر اب تعداد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، اور کئی ہزاروں کے اعتبار سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور پھر کلمہ بھی کیا، وہ اپنی جانیں لے کر جو ہے وہ ہاتھوں پہ رکھے ہوئے فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک۔ اب جب یہ بات مکہ والوں کو پہنچی تو انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف بھیجا کہ جاؤ تجدید عہد کر کے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پہ جو ہے وہ لشکر سے حملہ کر دیں، اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے اب مقابلہ کر سکیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں ان سے ملاقات کی، لیکن انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں آیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کلام کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے کلام کا کوئی جواب عطا نہ فرمایا۔ اور پھر یہاں ایک بڑی محبت والی بات ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں 9 نیوز کے ناظرین کو یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کے عقد مبارک میں تھیں اس وقت، تو یہ گھر آئے اور بستر پہ بیٹھنے لگے، تو صاحبزادی نے بسترا نیچے سے اٹھا لیا، سبحان اللہ،
اور جب بستر اٹھایا تو حضرت ابو سفیان بڑا پریشان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کیا ہے، بیٹیاں تو بسترے بچھاتی ہیں اور آپ ہیں کہ بستر اٹھا رہی ہیں. جی. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی محبت والا جواب دیا، فرمایا یہ میرے محبوب کا بستر ہے. سبحان اللہ. اور اس پہ میرے آقا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے. ہاں بستر مبارک ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بستر مبارک پہ جلوہ گر ہوتے ہیں. اور انما المشرکون نجس، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، لہذا اس بستر پہ میں آپ کو قابل نہیں سمجھتی، کیونکہ اس بستر مبارک پہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم ہے، عالم ہے بالکل. امہات المومنین رضی اللہ عنہن کا کہ سگا باپ ہے، لیکن چونکہ ایمان ابھی نہیں لائے، ایمان ابھی وہ تو اس لیے ان کو بستر پر بھی نہیں بیٹھا، بستر بھی نہیں دیا، کیونکہ یہ محبوب کریم علیہ السلام کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب ابو سفیان مسجد نبوی میں ہی اپنی طرف سے اعلان کر کے آئے کہ ہم تجدید عہد کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ تو واپس پلٹ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ان کی طرف قاصر بھیجا، ٹھیک ہے، کہ یا تو جو بنو خزاع کا قتل عام کیا گیا ہے جی، ان کا خون بہا دیا جائے، یعنی اس کا بدلہ دیا جائے، دیت دی جائے کہ جو ان کے آدمی قتل کیے گئے، یا پھر مکہ والے جو قصاص یا دیت کا معاملہ جو ہے وہ پورا کیا، ہاں جو پورا کیا جائے کہ جو جان کا بدلہ جان، جی بالکل قصاص ہے، بالکل، یا اس کے خون بہا دیت کے طور پر دیت ادا کی جائے یا قصاص، جو بھی شریعت نے جو رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا حکم یہ فرمایا کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر مکہ والے جو ہیں وہ جو بنو بکر قبیلہ ان کا جو حلیف تھا جی، ان کا حلف ختم کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دستبرداری کر دیں، ان سے علیحدہ ہو جائیں، پھر بنو بکر والے جانے اور ہم جانے. بالکل صحیح، تاکہ پھر ہم بنو بکر سے ہاں ڈائریکٹ ان سے بات کر سکے، کیونکہ مکہ والے اس وقت ان کے حلیف تھے. بالکل ٹھیک. اور تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ یا پھر صلح حدیبیہ والا معاہدہ جو ہے اس کو توڑ دیں. ٹھیک ہے. تو اب حالانکہ عملی طور پہ تو وہ توڑ ہی چکے ہیں، عملی طور پر توڑ چکے تھے، لیکن وہ مکہ والوں سے اب یہ کہا جا رہا ہے، مکہ والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ وہ قاصد ان کے پاس پہنچا تو ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم معاہدہ توڑتے ہیں. تو جب یہ بات کہی تو اب ان کو معلوم ہوا کہ اب ہم نہیں بچ سکے تھے، تو پھر ابو سفیان کو بھیجا، پھر وہ تجدید عہد کرنے کی کوشش کی لیکن تجدید عہد نہ ہو سکا، اور اس کے سبب پھر لشکر اسلام نے جو ہے وہ حرکت کی، اور اس سبب سے جو ہے وہ مکہ 2 سال بعد ہی فتح ہو جاتا ہے، جبکہ 10 سال کا معاہدہ تھا. تو پھر میں یہاں بھی یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عہد توڑا گیا ہے جی، یعنی کہ 10 سال کا عہد تھا نا، معاہدہ تھا صلح حدیبیہ میں کہ لڑائی نہیں ہوگی، تو اب 2 سال بعد مکہ فتح ہوتا ہے، لشکر اسلام جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اور مکہ فتح ہو جاتا ہے. تو کسی کے ذہن میں، ناظرین کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ عہد مسلمانوں کی طرف توڑا گیا ہے، نہیں، عہد کفار کی طرف سے توڑا گیا ہے کہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ حلیف قبیلے پر کی قتل کیا اور پھر عہد شکنی بھی انہوں نے کی. تو اس لحاظ سے یہ سبب بنا، یہ پس منظر مکہ شریف کا بنا کہ 2 سال کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ مکہ فتح ہو جاتا ہے 20 رمضان 8 ہجری کو. علامہ صاحب دیکھیے، یہاں پر جو کفار مکہ کا حلیف قبیلہ، ان کا جو ساتھی ہے، اس نے مدینہ طیبہ والوں کے جو حلیف قبیلہ ہے، مدینہ طیبہ والوں کے ساتھی کہہ لیں، ان پر حملہ کیا ہے. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ والے اپنے قبیلے سے کہتے کہ تم نے زیادتی کی ہے، تم نے ظلم کیا، تم نے معاہدہ توڑا ہے، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. تو بجائے یہ کرنے کے وہ اپنی طرف سے صرف ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو صرف بچانے کے لیے تجدید عہد کی بات کر رہے ہیں، انصاف کی بات اور حق کی بات تو وہ اب بھی نہیں کر رہے. یعنی انصاف تو اگر انصاف کا تقاضا تو یہ تھا نا، ہاں جی، کہ عدل کی بات کرتے تو وہ ان کو کہتے بھی ہمارا تمہارے سے حلیف، اب تم ہمارے نہیں رہے ہو، تم نے حلف توڑ دیا. ہاں جی. اور پھر اصل میں یہ بھی ہوا کہ مکہ والے ہی چہروں پہ کپڑا ڈال کے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ چہروں پہ کپڑا ڈال کے جو ہے وہ ان کے ساتھ مل گئے اور ان کا قتل کیا، اور پھر بعد میں تجدید عہد کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہ کر سکے. تو انصاف اور عہد شکنی جو ہے یہ سب کچھ کفار کی طرف سے ہی ہوا ہے. اس حوالے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ ایک تسلسل ہے. پھر آگے مسلمان ائمہ، فقہا، مسلمانوں کی مختلف معاملات میں شہادتیں جو ہیں
یہاں پہ بھی یہی ہمیں بات نظر آتی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں یا ان کا ساتھ دینے والے ہیں وہی وعدے کی بھی پاسداری نہیں کرتے، ناانصافی بھی وہی کرتے ہیں، حق سے بھی وہی ہٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ کا تسلسل، یہ تو تاریخ اس کو بار بار دہرا رہی ہے۔ آپ بات کر رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی دیکھ لیں یزید نے بلایا، ٹھیک ہے، بلا کر پھر انہوں نے خطوط لکھے، وہی خطوط لکھ رہے ہیں، اور وہی جو ہیں ان کو کربلا میں روک رہے ہیں، اور وہی ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہی شہید کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ غلام رسول قادری صاحب، فتح مکہ پر دیکھیے اتنی بڑی فتح ہے جی، لیکن اسلام کی خوبصورتی، اسلام دین امن و سلامتی کیسا ہے کہ اتنی کائنات میں اتنی بڑی فتح ہو اور اس میں اس طریقے سے جنگ و جدل نہ ہو، قتال نہ ہو، اور تلوار نہ چلے بلکہ بالکل تلوار چلے بغیر ہی اللہ سبحانہ و تعالی فتح و نصرت عطا فرما دے۔ کیا تاریخ انسانی، تاریخ اسلام تو بعد میں نا، پوری تاریخ انسانی کی بات کر لیں، کبھی کہیں ایسی فتح کا مظاہرہ نظر آتا ہے؟ پھر اس فتح مکہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے کئی واقعات ہمارے سامنے، ان میں سے کچھ کا آپ ذکر فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے، جی، اور ایسا خلق عظیم کہ غیر بھی دیکھ کر حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے، بے شک، اور بہت سارے لوگ حضور کا خلق دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کا اخلاق حسنہ، جی، جب مکہ فتح ہوتا ہے تو کفار سر جھکائے ہوئے ہیں، ہتھیار انہوں نے ڈال دیے ہیں، حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جی، اور پھر دوسرا اعلان فرمایا کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے، ٹھیک ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امن ہے۔ یہاں تک یہ بھی اعلان کیا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی وہ غالباً اسلام بھی نہیں، ہاں جی، ہاں جی، اس واقعے کے بعد اسلام، جی، اسلام قبول کیا بعد میں۔ تو حضور علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھیں، سبحان اللہ، اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں مفتی صاحب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سامنے لوگ کھڑے ہیں جی، وہ کہ چاہنے والے نہیں ہیں، وہ دشمن ہیں حضور علیہ الصلوۃ جانی دشمن، جانی دشمن، اسلام کے دشمن، ہمیشہ ہی دشمن صحابہ رہے، کرام کے دشمن، آقا صحابہ صلی کرام اللہ کے علیہ دشمن وسلم رہے، کو انہوں نے تکلیف اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کرنے والے بھی کھڑے ہیں، آپ کے چچا جان، ان پر بھی حملہ انہوں نے کیا، اور بعد میں اسی زخم سے شہادت ہوئی۔ ہاں جی، اسی زخم کی وجہ سے شہادت ہوئی نا۔ جی جی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے علیہ السلام کے محبوب چچا جان، سبحان اللہ، ان کو شہید کرنے والے، کلیجہ چبانے والے، بالکل صحیح، مسلح کرنے والے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام پہ اوجریاں ڈالنے والے، طائف کے موقع پر حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دینے والے، جی، شعب ابی طالب میں محصور کرنے والے لوگ حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب یہ سارے لوگ گردنیں جھکا کر اگر کھڑے ہیں، صرف بظاہر عدل و انصاف کا بھی معاملہ دیکھا جائے جی، تو پھر بھی کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، زخم کے بدلے زخم، یہ انصاف کا تقاضا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور پھر سرکار ایسے کریم آقا ہیں، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا کرم ہے، اب سارے کھڑے ہوئے ہیں، اور تاریخ نگار یہ کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ اب ان کے دل میں یہ تھا کہ اب ہمیں سزا تو ملے گی، ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ تو ہمیں ملے گا، اور پھر ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر کم از کم ہمیں آج سزا ملی تو ہمیں ملک بدر کیا جائے گا، یعنی شہر سے نکال دیا جائے گا، ہمیں یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا، یعنی یہ ان کے ذہن میں کم از کم سزا تھی، باقی کچھ بھی ان کے ساتھ وہ تیار تھے کہ ہمیں اب سزا ملے گی، ان کو بھی اپنی کم از کم سزا کا پتہ ہے، سزا کا پتہ تھا، یہ کم از کم ان کے ذہن میں تھی، باقی تو نہ جو انہوں نے کیا تو وہ تو ان کے سامنے تھا کہ ہم نے اسلام کے خلاف کیا کیا انہوں نے سازش نہیں کی، کہاں کہاں اسلام کو دبانے کی کوشش نہیں کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی اذیت دی، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو اسلام کی پہلی شہید ہیں، پہلی شہید ہیں جن کو شہید کیا گیا، اور پھر
ان کو جو ہے وہ گھوڑوں سے باندھ کر جو ہے ایک ٹانگ ادھر اور ایک ادھر، اس طرح ان کا جسم جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ اسلام کے خلاف ان کی سازش تھی، دبانے کی کوشش کی۔ آج وہ سامنے کھڑے ہیں، ہتھیار ڈالے ہیں، گردنیں جھکائے ہیں۔ اب سزا وہ یہ سوچ رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں، حضور علیہ السلام کا کرم دیکھیں، سرکار علیہ السلام کی جو رحمت للعالمین کی شان ہے اس کو دیکھیں۔ سرکار علیہ السلام سب سے خطاب فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جی انہوں نے کہا آپ تو کریم ابن کریم، ہاں آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہ الفاظ تھے، سرکار نے فرمایا میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہی بات دیکھ کر کتنے لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، فتح مکہ اس کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھیں، کب پیش آیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو، دین اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اتنی بڑی فتح و نصرت عطا فرمائی بغیر جنگ کیے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فتح مبینہ فرمایا، واضح فتح، روشن فتح، سب سے بڑی فتح۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس فتح و نصرت سے نوازا۔ اس پر بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ سحری کے ان بابرکت لمحات میں 20 رمضان المبارک محمد شعبان علی روفی صاحب موجود ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں بلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد شعبان علی روفی صاحب۔ خالی روے نہ دامن مولا کسے گدادا، خالی روے نہ دامن مولا کسے گدادا، سانو بھی ہن وخا دے، سانو بھی ہن وخا دے دربار مصطفیٰ دا، خالی روے نہ دامن مولا کسے گدادا، خالی روے نہ دامن مولا کسے گدادا، خالی روے نہ دامن مولا کسے گدادا۔ نیرے دے وچ سی دنیا رہندا سدا ہنیرا، نیرے دے وچ سی دنیا رہندا سدا ہنیرا، دنیا تے جے نہ چڑھدا، دنیا تے جے نہ چڑھدا چن پاک آمنا دا، خالی روے نہ دامن مولا کسے گدادا، خالی روے نہ دامن مولا کسے گدادا، خالی روے نہ دامن مولا کسے گدادا۔ رب لکھیا وچ قرآن اے ہو ایمان میرا، رب لکھیا وچ قرآن اے ہو ایمان میرا، دوزخ کدے نہ سڑدا، دوزخ کدے نہیں سڑدا، حبدار مصطفیٰ دا، خالی روے نہ دامن مولا کسے گدادا، خالی روے نہ دامن مولا کسے گدادا۔ اللہ 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 اللہ۔ دنیا ہووے یا محشر کترے بھی ڈولدا نہیں، دنیا ہووے یا محشر کترے بھی ڈولدا نہیں، پلہ جنہاں نے پھڑیا، پلہ جنہاں نے پھڑیا من ٹھار مصطفیٰ دا، خالی روے نہ دامن مولا کسے گدادا، خالی روے نہ دامن مولا کسے گدادا۔ اللہ 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 اللہ۔
گر بار نو لٹا کے سجدے چ سر کٹا کے گھر بار نو لٹا کے سجدے چ سر کٹا کے تیری رضا تے مٹیا تیری رضا تے مٹیا مولا پتر زہرا دا خالی روے نہ دامن مولا کسے گدا دا خالی روے نہ دامن مولا کسے گدا دا اللہ 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 انج لگدا آ رہی ہے سرکار دی سواری انج لگدا آ رہی ہے محبوب دی سواری بلا جو آ رہے آئے بلا جو آ رہے آئے مہکاں پری ہوا دا خالی روے نہ دامن مولا کسے گدا دا خالی روے نہ دامن مولا کسے گدا دا سانو بھی ہن عطا کر سانو بھی ہن عطا کر تو صدقہ مصطفیٰ دا خالی روے نہ دامن مولا کسے گدا دا خالی روے نہ دامن مولا کسے گدا دا اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل بابرکت ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج 20 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات فتح مکہ اس کے پس منظر پر بات ہوئی، اور فتح مکہ کی وجوہات کیا تھیں، کب پیش آیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، تو آپ نے بھی وہی فرمایا، حتیٰ کہ فرما دیا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جنگ ہوتی ہے اور جو علاقہ فتح ہوتا ہے، اس علاقے کے لوگوں کو اپنا محکوم، اپنا غلام بنا لیا جاتا ہے، اور پھر جو مملوک ہوتے ہیں یعنی جو فاتح ہوتے ہیں ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، چاہیں تو جان سے مار دیں، چاہیں تو جلا وطن کر دیں، یا قید کر لیں، مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو نہ ہی قتل کروایا، نہ ہی ان کو جلا وطن کروایا، نہ ہی انہیں اسیر کروایا، بلکہ سب کو فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، معاف فرما دیا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی دشمنی میں جو پیش تھے ان تک کے لیے فرما دیا کہ فلاں کے گھر میں بھی جو چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرما دیا کہ جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نظر رحمت، یہ کرم، یہ اخلاق، یہ برتاؤ دیکھا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی دامن اسلام میں آ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کے موقع پر کئی مکہ کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یوں اسلام نے ان لوگوں کو بھی اپنے دامن وسعت میں لے لیا کہ جو بظاہر اپنی ساری عمر اسلام دشمنی میں پیش رہے تھے۔ ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کس طرح فرمایا، اس پر بھی بات ہوگی مزید، اور خاص طور پر پھر عام معافی کے باوجود بھی وہ کون سے بدبخت تھے کہ جنہیں اس عام معافی کے ثمرات نہ ملے، اس کے باوجود وہ اپنے انجام تک پہنچے۔ میں جناب علامہ غلام رسول قادری صاحب یہ چاہوں گا کہ فتح مکہ کے دیگر حالات و واقعات پر بھی مختصراً بات ہو جائے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کی تھی، گستاخی کی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی طرف سے جو اللہ ہی کا حکم ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل۔ بالکل اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا انجام کیا ہوا، ان بدبختوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل مفتی صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں، یہ بات بھی ضروری ہے۔ جب حضور علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں عام معافی کا، جی، تو وہاں دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو اس معافی میں بھی شامل نہیں کیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سب کو معاف کر دیا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو فرمایا کہ ان کو قتل کر دو، جہاں بھی ملے وہاں قتل کر دو۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کی تنقید کرتے رہے، جی، گستاخی کرتے رہے، جو بیان کیا کرتے، جو بیان کرتے حضور علیہ السلام کی شان میں نازیبا جملے بولتے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ حضور علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی رنجیدگی کا عالم ہوتا، رنجیدگی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ جی، تو اب حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ وہ لوگ جو تنقید کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، جی، باقی سب کے لیے معافی ہے۔ جو دشمن تھے، جنہوں نے ظلم کیے ہیں، گستاخی نہیں کیے، اسلام کے مخالف رہے ہیں لیکن گستاخی نہیں کی ہے، تو ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ لیکن جو ذاتی طور پر حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں غلط جملے بولتے رہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو قتل کر دو جہاں بھی ملے، یہاں تک کہ ایک آدمی غلاف کعبہ میں چھپ گیا جا کر۔ اب ایک صحابی حضور علیہ السلام ابن قتل کا ذکر فرما رہے ہیں، جی، ابن قتل جو ہے، جی جی جی، اسی کا۔ تو اب ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا جی، اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ ایک شخص جو ہے نا جس کا آپ نے نام لیا ہے وہ غلاف کعبہ میں چھپ گیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے، دیکھنی بات یہ ہے کہ حرم پاک میں تو جوں نہیں مار سکتے، ومن دخلہ کان آمنا، آمینہ، امن ہو گیا، اس کو امن حاصل ہو گیا جو حرم میں داخل ہو گیا۔ جو نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے، بلکہ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ ادھر اشارہ بھی نہ کرو، جی، دلالت بھی نہ کرو۔ لیکن جو حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تنقید کرتا ہے، اب وہ چھپ گیا جا کر غلاف کعبہ میں، تو صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اب ہم کیا کریں؟ وہ تو غلاف کعبہ میں چھپ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو، کیونکہ جو گستاخ رسول ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جہاں ملے وہیں اس کو قتل۔ اللہ کا بھی حکم یہی ہے، اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اور فرمایا من سب نبی فاقتلوہ۔ سبحان اللہ، کسی بھی نبی علیہ السلام کی جی، شان میں اگر کوئی تنقید کرتا ہے، کتنا پیارا انبیاء تو سارے ہی انبیاء ہیں نا۔ دیکھیں یہ اسلام کا ایک وتیرہ ہے، جی، یہ کہہ لیں اسلام کی وسیع و ظرفی ہے، اور اسلام کی آفاقیت دیکھیے، عافیت دیکھیں کہ اسلام علیہ السلام کا یہ نور دیکھیں سبحان کہ اللہ، ہمیں کیا حکم ہے کہ ہر نبی کو ماننا ہے۔ سبحان ہر کلمہ تو ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کا، پڑھتے ہیں، خاتم النبیین علیہ السلام کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں کو مانتے ہیں، وہی ہمارا ایمان ہے، جی، وہی جان ایمان ہے۔ سبحان اللہ، لیکن دیکھنی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام، قرآن، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ سبحان اللہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے نبیوں کو مانو، ہر نبی کو جو ہے محبت رکھو، ان پر ایمان رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، ان کی شان بیان کرو، کسی کی بھی ان کی ذات کے بارے میں کوئی جملے نہ بولو۔ تو یہ ہمارے اسلام کا نور ہے، ہمارے مذہب مہذب کا یہ وتیرہ اور نور ہے کہ سارے نبیوں کا احترام کرنا ہے، سب کو ماننا ہے، لیکن کلمہ محبوب کریم علیہ السلام۔ اور دیکھیے ہم تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، بالکل ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ہم تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت عفت اور شان پر بھی سر جھکاتے ہیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر دیکھیے جو سیدنا موسیٰ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ بھی بظاہر زبانی کلامی، اگر وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، اللہ اکبر، اور دل و جان سے مان لیتے، جی، ان کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک بشارت سنائی ہے۔ جی،
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلے کسی نبی کو مانتا ہو پھر بعد میں وہ سبحان دین اللہ۔ چھوڑ کر میرا کلمہ پڑھ لے سبحان تو اس کو دوہرا ثواب ملے بے شک بے شک، ڈبل ثواب ملے گا۔ بالکل صحیح۔ ایک تو بندہ ہے نا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے ماں باپ کی اس کو تربیت، مسلمان ہونے کا اجر ثواب مل رہا ہے۔ یولد والا فطرت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا بے شک، تو اب ماں باپ نے اس کو جو بنانا ہے وہ بنانا ہے۔ جی بالکل صحیح، ہم الحمدللہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمیں اسلام کا نور بچپن سے ماں کی گود سے ہی حاصل ہوا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، نام ہی انہی کا سنا ہے شروع سے، سبحان ٹھیک ہے نا۔ تو اب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا، دوسرے مذاہب میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، تو ان کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی کہ فرمایا اگر وہ کلمہ پڑھ لیں جی، تو فرمایا ان کو 2 نبیوں پہ ایمان لانے کا جو ہے وہ سبحان ثواب اللہ، ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو بشارت ہے نا حضور علیہ السلام کی بے کہ شک۔ ایسا اگر ہو جی جائے تو وہ ان بدبختوں کی بات ہو رہی تھی جس نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا، جی غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے، اب حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو وہیں قتل کر دو، تو صحابہ کرام نے اس کو وہیں قتل کر دیا۔ اللہ یہاں ایک اور میں بڑی پیاری بات کروں گا، محبت، کیونکہ یہ محبت کی باتیں ہیں جی تو موضوع بھی محبت کا ہے۔ بالکل صحیح، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ان کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا صحیح، کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ شروع میں انہوں نے بھی اسی طرح ہے جو جی یہ شاعر تھے، ان کے باپ بھی شاعر تھے، اور بلکہ یہ ایسے شاعر تھے کہ ان کا کلام جو ہے، جو ان کے اشعار تھے، ان کو کعبہ سے لٹکایا گیا تھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ سبع معلقات کتاب ہے، جی جی اس میں اس میں وہی 7 معلقے ہیں جو کعبے سے لٹکائے گئے تھے۔ جی تو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی یعنی کہ ان کا اسلام کلام لانے بھی سے پہلے، ہاں جی اسلام لانے سے پہلے اس حد تک یعنی آپ کا کلام مشہور تھا، ٹھیک ہے، اور آپ بھی بڑے مشہور شاعر تھے، باپ بھی آپ کا شاعر تھا، آپ بھی شاعر، اور آپ کے بھائی حضرت بحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شاعر تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب حضرت بحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت کعب بن زہیر نے بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ، ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا نبی مدینہ میں ہجرت کر کے آیا ہے، ان کا تذکرہ بڑا سنا ہے، دیکھ کر آؤ۔ ٹھیک ہے، تو حضرت بحیر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، اب جب حضرت کعب کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے غصے میں کچھ اشعار حضور علیہ السلام کے بارے کچھ لکھ دیے، نازبہ اشعار، ٹھیک، اور حضرت صدیق اکبر کا بھی اس میں ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ان کے بارے میں بھی کچھ نازبہ جملے کہے۔ صحیح۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام کو پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ ٹھیک ہے، اب حضرت بحیر یہ بات سن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے تھے، حضور کے صحابی بن چکے تھے، غلام جی۔ ہو چکے تھے، اور بھائی جو ہے وہ بھائی، اسلام اب دشمن بھائی تھے۔ کا درد تو تھا نا، جی تو اب جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے، ان کے دل میں غم ہوا کہ بھائی ہے میرا، تو ان کے ہاں پیغام پہنچایا کسی طریقے کہ یار جو بھی ہے جیسا بھی ہے، یہ نبی بڑے کریم ہے، تو آ کے معافی مانگ لے، تجھے معافی مل جائے گی۔ سبحان اللہ، تو حضرت اور درد یہی تھا کہ یہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ جی اب یہ معافی مانگنے کا مطلب یہی تھا کہ ٹھیک ہے، معافی مانگ لیں، اسلام قبول کر لیں کہ معافی مل جائے گی۔ تو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ اب میری نجات اسی میں ہے کہ معافی مانگ ہی لوں، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے غلاموں سے کہاں چھپتا پھروں گا۔ صحیح، حضور علیہ السلام کے غلام تو اب چپا چپا میں چھائے ہوئے ہیں، جی اور اسلام پھیل رہا ہے، چھپنا ممکن نہیں ہے۔ صحیح، تو فجر کا وقت تھا، تاریخ کہتی ہے کہ فجر کا وقت تھا، اور اندھیرا جو ہے نا وہ ابھی ختم ہو رہا تھا، ہوا نہیں تھا۔ جی حضور علیہ السلام نماز فجر ادا فرما چکے تھے، مسجد نبی میں ہی جلوہ گر تھے۔ جی تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ چھپائے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے، اور مختلف اقوال ہیں، اور یہ بھی جملہ ہے، محبت والا جملہ ہے، میں یہی عرض کرنا چاہوں گا جی کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر کعب آپ سے آ کر معافی مانگ لے کہ اس کو معافی مل جائے گی؟ سبحان اللہ، تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اے کعب اب تو آ ہی گیا تو جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی جو ہے وہ ہاں، قبول یعنی ہوئی، یہ معافی کی صورت ہے کہ توبہ کر لیں، سچی اسلام توبہ قبول کی کر لیں، اور معافی مانگ لیں اور غلام بن جائیں، صحابی بن سبحان گئے۔ اللہ، تو انہوں نے تو معافی مانگ لی نا، آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جی اب پھر دیکھیے ان کا انداز کیسا بدلا۔ تو پھر آج کی یا رسول اللہ، جس زبان سے میں نے جملے کہے تھے آپ کے بارے میں نازیبا، آپ اجازت عطا فرمائیے میں اس کا کفارہ بھی ہو جائے، اور میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو اب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر قصیدہ پڑھا،
بانت بن سعاد کے نام سے جو مشہور بے شک بے ہے. شک. اور مؤرخین ہمارے ہاں تو قصیدہ بردہ حضرت امام بوصیری جی جی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے نا. جی. تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ میں اسی قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت کعب نے یہ قصیدہ پڑھا 58 اشعار جی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی سبحان شان اللہ. میں کہے. سبحان تب اللہ. حضور علیہ السلام نے سنا شان کریمی ہے سرکار کی، سرکار بڑے خوش ہوئے تو سرکار نے اپنی چادر مبارک اتاری سبحان اللہ. اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما سبحان دی. اللہ. اور پھر یہ چادر حضرت کعب کی اولاد کے پاس رہی یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم دے کر اس چادر کو خریدا. اور پھر جمعہ کے خطبہ کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو بطور تبرک پہنا کرتے تھے اور برکت کے لیے اپنے اوپر اوڑا کرتے تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب کو خوش ہو کر تحفہ دی. سبحان اللہ. آخر میں یہ چاہوں گا کہ فتح مکہ سے جو اثرات اور نتائج مرتب ہوئے اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہمارے ناظرین تک وہ پہنچا دیجیے. اللہ اکبر. قبلہ مفتی صاحب بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے اور بہت ایک اچھے موضوع کی طرف آپ نے میری توجہ دلوائی ہے. جی. فتح مکہ سے جو امت مسلمہ کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ دین اسلام کتنا مہذب اسلام ہے، کتنا مہذب دین ہے. جی. کتنی پیاری یہ شریعت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح ہوا اب حضور علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا. جی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے وہ اسلام کی نورانیت کو دیکھیں سبحان اللہ. کہ دشمن جو ہیں ان کو بھی حضور علیہ السلام معاف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں. جی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے اس کو معاف کر دو. جی. اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی معافی مانگنے آئے اور وہ اس کو معاف نہ کرے تو فرمایا پھر میرے حوض کوثر کے پاس نہ آئے. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور یہ ہمارے لیے سبق. اور پھر دوسری بات دیکھیں جی. مکہ فتح ہوا. جی. اب ہمارے ہاں تو انداز فاتحانہ کیا ہوگا نہ جانے ہم کیا کیا کچھ روند ڈالیں. جی. نہ جانے کیا کیا کچھ کر ڈالیں. جی. تکبر کی وجہ سے کہ اب ہم فاتح ہو گئے ہیں. صحیح. یہ ہمارے دور کی ایک بات ہلاکو ہے. خان، چنگیز خان، یہ سارے معاملات تاریخ ہمارے سامنے ہے. جی. کیا کچھ نہیں کیا لوگوں نے، ظالم حکمرانوں نے. جی. جب کوئی علاقہ فتح کیا تو سب کچھ تباہ کر دیا. بالکل صحیح. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز فاتحانہ دیکھیں. تاریخ کہتی ہے فتح مکہ کے موقع پر اتنا بڑا موقع اور خوشی کا موقع ہے اور مسلمانوں کے لیے مسرت کا موقع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح کے موقع پر مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں سبحان اللہ. تو تاریخ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے امامہ باندھا ہے سیاہ رنگ کا اور جو اونٹنی پر سوار ہیں، سواری پہ جو اونٹنی پہ سوار ہیں اور جو سواری اس اونٹنی کے اوپر کجاوا رکھا ہوا ہے نا اس کی جو لکڑی ہے سرکار علیہ السلام اتنا سر انور جھکایا ہوا ہے کہ سرکار کا امامہ شریف جو ہے وہ اس کجاوے کی لکڑی سے لگ رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ انداز فاتحہ ہے. اور پھر دوسری بات بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوتے ہیں مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام کے ایک ردیف بچہ ہے. جی. ردیف کہتے ہیں کہ جو ایک ہی سواری پہ پچھلا سات سوار ہے پیچھے بیٹھے ہوئے اس کو ردیف کہتے ہیں عربی میں. جو حضور علیہ السلام کا ردیف ہے تاریخ کہتی ہے کہ وہ کون تھا. سبحان اللہ. ہم تاریخ سے پوچھیں وہ کون ہے جو حضور علیہ السلام کا ردیف ہے جی. فتح مکہ کے موقع پر تو تاریخ کہتی ہے وہ اسامہ بن زید تھے. غلام کے اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں جو کہ ایک غلام تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا بنایا لیکن تھے وہ غلام ہی. جی. تو اب غلام کے بیٹے ہیں حضور علیہ السلام نے سواری پہ سوار کیا ہوا. اور پھر دوسری بات ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جی کھڑے ہوئے ہیں. اذان کا وقت ہوا تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا حضرت بلال کو کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان کہو. اور یہ دیکھیں مفتی سے کتنی کمال کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کیا پیغام امت مسلمہ اور عالم اسلام کو بلکہ پورے عالم کو دے رہے ہیں
کہ لوگ تو کوئی شہر فتح کر لے نا، کہ آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ محکوم بنا لیتے ہیں، لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں، اسیر بنا لیتے ہیں، قیدی کر لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ظلم کرتے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز فاتحانہ اور حسن اخلاق دیکھیں، شان کریمی دیکھیں کہ ایک غلام کو حضور اپنی سواری کے پیچھے سوار کر رہے ہیں اور دوسرے غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے زمانے والوں کو ایک سبق دیا کہ آج کے بعد کسی غلام کو ستایا نہیں جائے گا، میری بھی فتح ہے اور آج کے بعد غلاموں کی بھی فتح ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایک تعلیم اور یہ ایک تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کی کر دی. اور دوسری بڑی پیاری بات اور یہی میری آخری بات ہے وقت کے لحاظ سے، اب جب یہ لشکر اسلام اور 10,000 کا لشکر ہے اور اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا کہ 12,000 کا لشکر تھا جب یہ مکہ فتح ہوتا ہے. یہی اعلیٰ حضرت نے تطبیق پیدا کی ہے کہ جب مدینہ شریف سے نکلے تو 10,000 تھے، جب مکہ شریف کے قریب پہنچے تو لوگ ملتے گئے صحابہ کرام، تو وہ 12,000 کی تعداد میں پہنچ گیا. تو حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بھی دیکھیں، اور سپہ سالار کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوہ حسنہ یعنی سرکار کی زندگی کا نمونہ کیا ہے کہ جب مر الزہران کے موقع پر سرکار علیہ السلام پہنچے، لشکر نے پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت ہے، سرکار نے فرمایا ہر مجاہد علیحدہ علیحدہ خیمہ لگائے اور ہر بندہ اپنے خیمے کے سامنے آگ جلائے. ٹھیک ہے. اب یہ 10,000 یا 12,000 خیمہ لگایا گیا اور 12,000 جگہ پہ آگ جلائی گئی. تو مکہ والوں نے جو جاسوس بھیجے تھے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ ان کا کیا حال ہے، تو وہ دور سے دیکھ کر ڈر گئے کہ یار جو اتنا میلوں میں لشکر پھیلا ہوا ہے تو ان سے ہم مقابلہ کیسے کریں گے، اتنی تعداد کتنی ہوگی. تو بس یہی بات دیکھ کر جو ہے ان کے دل میں رعب پیدا ہو گیا اور ڈر گئے اور وہ لشکر اسلام سے جو ہے وہ لڑائی کرنے کی جسارت ہی نہ کر سکے اور ہتھیار ڈال دیے. سبحان اللہ. اور یہ لشکر جب آ رہا تھا تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ جاؤ تم راستہ دیکھو. تو وہ آگے آگے چل رہے تھے اور راستے کا جو ہے وہ اندازہ لگا رہے تھے. تو ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ ایک کتیا جو ہے نا اس نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہی راستہ تھا لشکر کے گزرنے کا. تو وہ صحابی رسول وہاں سے پلٹے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، راستے میں تو ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم ارشاد فرمایا کہ تیری ڈیوٹی ہے کہ وہیں ٹھہر جاؤ تاکہ کسی کی سواری کی وجہ سے اس کے بچوں کو نقصان نہ ہو. اور راستہ بدل لیں، راستہ تبدیل کر لیا، وہاں سے تھوڑا سا وہاں سے ابھی رسول جو ہے ان کو کھڑا کر دیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. اب دیکھنے بات یہ ہے مفتی صاحب ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال کرتے ہیں تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے جو مخلوق جو حقوق ہیں ان کا کتنا لحاظ کرتے ہوں گے. اور پھر دیکھیے اسلام سے پہلے انسانیت کا کیا حال تھا. لوگ ماؤں کو جو ہے وہ بیچ دیتے تھے، منڈیوں میں جانوروں جیسا سلوک تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ تاریخ کہتی ہے اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ واضح بات ہے. قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے بے شک کہ قیامت کے دن بچے کے باپ کو زندہ درگور کرنے والے کو کہ باپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ ذنب قتل، کس گناہ سے اس بچی کو جو ہے تو نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو بہرحال کیا حال تھا انسانیت کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انسانیت کو عروج عطا فرمایا تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، فرمایا تمہارا باپ جو ہے یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. تو یہ انسانیت کا عروج ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو بھی عروج عطا فرمایا اور پھر انسانیت کو تو عروج عطا فرمایا ہی ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے جانوروں کو بھی حقوق جو ہیں ان کو بھی بیان سبحان اللہ. بے شک. ناظرین، فتح مکہ مختصراً میں عرض کروں کہ کتیا کے بچے کے لیے تو پناہ ہے، یعنی کتوں کے لیے پناہ ہے، لیکن جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹ جائے تو اللہ کے حکم کے مطابق ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. یہ ملعونین ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، جہاں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ پر عمل کر کے دکھایا، حکم دیا، صحابہ کرام نے عمل کیا. اللہ کا حکم، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل. دیکھیے یہ صرف اس وجہ سے کہ
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں جن کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی ہے، جان کائنات ہیں، اور جان ہے تو جہان ہے، جان کائنات ہی نہ ہو تو کائنات کہاں سے رہے؟ جان کائنات یہاں نہ رہے اس کائنات میں، لامکاں کی بلندیوں پر تشریف لے گئے تو وقت تھم گیا، پتہ چلا جان کائنات نہ ہو تو وقت رک جاتا ہے، ہر چیز تھم جاتی ہے۔ تو پھر آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی تنقیص کرے تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی مجھے گالی دے، میرے والد کو، آپ کے والد کو، کسی کو گالی دے، برا بھلا کہے، ہم مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ، وہ لفظ ہی نہیں میں کہہ سکتا کہ اپنے والدین سے بھی معاذ اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا مقام یہ ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ صرف ایک ہی وہ بات کہ جیسے کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ معافی مانگی، دل و جان سے معافی مانگی، سر تسلیم خم کیا، اسلام کی تعلیمات کو قبول کیا، اور پھر تلافی بھی کی کہ اشعار جو ہیں پہلے وہ اس طرح کے اشعار تھے، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت ہو رہی ہے۔ یہ دونوں واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجودہ حالات کے تناظر میں بھی پوشیدہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کی شان میں تنقیص وہ کائنات کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہماری معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آخر میں چاہوں گا علامہ غلام رسول قادری صاحب 20 رمضان المبارک کی سحری کے بابرکت لمحات دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو آلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، یہ مبارک کاوش کو قبول و منظور فرما۔ یا الہی ہے مالک مولا، یہ مبارک لمحات سحری کے جو ہیں مالک مولا، اس کی برکتیں سب مسلمانوں کو عطا فرما۔ مالک مولا رمضان شریف کی برکتیں عطا فرما۔ یا الہی ہے مالک مولا، یہ مغفرت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، اس کے صدقے مالک مولا سب مسلمانوں کی نجات اور سب مسلمانوں کو مغفرت عطا فرما۔ مالک مولا رمضان شریف جتنا گزر گیا، جیسے بھی گزر گیا، مالک مولا باقی جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ مالک مولا 9 نیوز کے میزبان پوری ٹیم اور ناظرین کو اپنی خاص رحمت عطا فرما۔ ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آج 20 رمضان المبارک سحری کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد شعبان علی روفی صاحب گلہائے عقیدت بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ جی شعبان علی روفی۔ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک پیش کر رہا ہوں کہ میری سرکار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے، میری سرکار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے، ہے دل نو پیار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے، ہے دل نو پیار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے۔
چھڑ آیا ہائے اپنے دل نو آقا تواڈے قدماں وچ میں چھڑ آیا ہائے اپنے دل نو آقا تواڈے قدماں وچ اوہ دربار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے سبحان اللہ اوہ دربار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے میں ساوے روزے دے نور منظر کی پل جاواں میں ساوے روزے دے کیف منظر کی میں پل جاواں سخی سردار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے میری سرکار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے ریاض الجنہ دامن زئی سنہری جالیاں ہر ویلے ریاض الجنہ دامن زئی سنہری جالیاں مینوں دیو دیدار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے میری سرکار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے دیو دیدار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے جزاک اللہ ماشاء سبحان اللہ ہر سانس سے آتی ہے صدا